السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہیں، جو آپریشنز ہیں، ان کے حوالے سے ایک اہم پریس بریفنگ بھی دی گئی اور اس میں جو حقائق تھے وہ بھی سامنے رکھے گئے۔ خاص طور پر انہوں نے جو بلوچستان کے اندر صورتحال ہے اس حوالے سے تفصیلی انہوں نے بریفنگ بھی دی اور جو حقائق تھے وہ سامنے رکھے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دہشت گردوں سے جنگ جو ہے وہ جیت رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ جان بوجھ کر بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اور پھر جو سوشل میڈیا پر یا جو مختلف ویب سائٹس ہیں، خاص طور پر جو بلوچستان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ ان کا لنکس جو اگر ان کے لنکس کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھارت سے کس طرح آپریٹ ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلی بات چیت کی۔ پھر ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ کل محسن نقوی صاحب نے جو انتظامی یونٹس کے حوالے سے بات کی اور سسٹم کی ناکامی کے حوالے سے بات کی، اس پر بھی مختلف جو آراء ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور انتظامی یونٹس کے حوالے سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کا ایک موقف سامنے آیا تھا اور ایم کیو ایم کا بھی ایک موقف ہے، لیکن اب جو ہے وہ واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سسٹم ایسے نہیں چل سکتا۔ اب اس جو انتظامی یونٹس ہیں، جس کو صوبوں کا نام دیا جائے یا انتظامی یونٹس کہا جائے، اس طرف جانا ہوگا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے انتخابات کو لے کر نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اہم بیانات ہیں، بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اگر انتخابات چوری ہوئے تو پھر وفاقی حکومت کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ ہم بات کریں گے، سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ سر، آپ نے دیکھا کہ یہ حکومت جب بنی تو اس کے بعد کہا گیا کہ جی اب معیشت بھی سنبھل رہی ہے، ملک ترقی بھی کر رہا ہے، بہت سی پالیسیز، اڑان پاکستان یا مختلف جو دعوے تھے وہ بھی کیے گئے، لیکن اب اچانک کل بھی نقوی صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ یہ سسٹم تو چل ہی نہیں رہا۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں، نقوی صاحب ایک ریسپانسبل آدمی ہیں۔ اگر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ سسٹم چل نہیں رہا یا کوئی نیا سسٹم لانا ہے یا کوئی نیا طریقہ کار لانا ہے جس سے کہ پاکستان کی بہتری ہو سکتی ہے اور سسٹم کی بہتری ہو سکتی ہے، تو وائی ناٹ، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ مگر جسٹ فار دا سیک آف اسٹیٹمنٹ یہ کہنا کہ سسٹم فیل ہو چکا ہے اور وداؤٹ اینی سولوشن ٹو اٹ، تو وہ ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی سب لوگوں کو ڈائجسٹ کرنا یا سمجھنا کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈز دس مین۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی، ہم دیکھیں گے نہیں کہ کیا پروپوز سسٹم کیا جا رہا ہے، کیا طریقہ کار پروپوز کیا جا رہا ہے، تو تبھی کوئی بات اس پہ ڈیٹیل میں ہو سکے گی۔ سلیم صاحب، آپ خود سینئر پولیٹیشین ہیں، اس وقت بھی معیشت کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سینیٹ کی فائنینس کمیٹی جو ہے وہ آپ ہیڈ کر رہے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سسٹم نہیں چل سکتا؟ دیکھیں، سسٹم میں تو ہمیشہ سے خرابیاں ہیں نا۔ سسٹم میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو رولز آف بزنس ہیں اس ملک کے، ٹھیک ہے، وہی اس سسٹم کو کوئی چیز ہونے نہیں دیتے، اور جب تک یہ رولز آف بزنس چینج نہیں ہوں گے اس ملک کے، تب تک کوئی چیز نہ امپلیمنٹ ہوتی ہے پراپرلی، نہ کوئی ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے پراپرلی، اور اسی طرح چیزیں ڈیلے ہوتی رہتی ہیں، گورنمنٹ چلی جاتی ہیں، چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی اور ڈیسیشن میکنگ نہیں ہو پاتی۔ تو یہ کوئی دے آر بیسک تھنگز وچ از رانگ، وچ نیڈ ٹو بی چینجڈ۔ اور جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، میں تو 3 گورنمنٹس کو دیکھ چکا ہوں، بلکہ 4 گورنمنٹ، چوتھی گورنمنٹ ہے یہ، تو یہ کوئی سسٹم چینج نہیں ہوتا، وہی سسٹم میں ہم پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سسٹم میں پرفارمنس نہیں ہو رہی، پچھلے 10-15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں نہیں ہو رہی۔ لیکن سر، آپ نے جیسے حکومتوں کا حوالہ دیا ہے، اسی طرح نون لیگ کو اگر آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن نقوی صاحب نے کہا کہ اس طرح 18 گھنٹے کام کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت بھی کچھ حاصل نہیں کر سکی جو دعوے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک آدمی اگر میں 16 گھنٹے یا 14 گھنٹے کام کروں تو اس سے ملک نہیں چلے گا نا، اس سے پروگریس نہیں نظر آئے گی، ٹھیک ہے، چیزیں ہوتی بھی آپ کو نہیں نظر آئیں گی۔ ہاں، کچھ سلیکٹڈ چیزیں ضرور نظر آئیں گی جو ان کے ایمبٹ میں ہیں، جن کو وہ دیکھ رہے ہیں، جن کو وہ کر رہے ہیں، بٹ یہ تو سب کو 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اینڈ
وتھ کمپٹنس کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف کام کرنے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیپبلٹی ہونی چاہیے, کمپٹنس ہونی چاہیے, تبھی یہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا آؤٹ کم آئے گا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو سیریسلی کرنی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ایڈریس کرنے والی ہے وہ رولز آف بزنس ہے اس ملک کے, جو کسی کوئی چیز ہونے نہیں دیتے. تو وہ جب تک وہ چینج نہیں ہوں گے کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. اب آپ کے علم میں ہے کہ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بات کی گئی, پھر فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی, لیکن اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں آئی. تو آپ سمجھتے ہیں یہاں ملک سے جو کمپنیاں باہر جا رہی ہیں, یہ جو کچھ تاثرات ہیں یا خرابیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی, تو آپ اس کا پھر ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ سر اگین میں کہوں گا سسٹم ہے. اچھا, آپ کے رولز آف بزنس ہیں, آپ کے غلط لوگ ہیں, آپ کی غلط اپوائنٹمنٹس ہیں, سسٹم از ناٹ ورکنگ. اور یہ ہمیں کمیٹیوں میں بھی نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ خود آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہمیں ڈائریکشن دیں, کمیٹیز کو کہتی ہے کہ ہمیں ڈائریکشن دیں, منسٹرز کہتے ہیں ہمیں ڈائریکشن دیں. اس کا کیا مطلب ہے ڈائریکشن دیں؟ ڈائریکشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود کوئی ڈیسیشن ہی نہیں لے سکتے, آپ کے پاس پاورز ہی نہیں ہیں, آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, تو یہ کیسے چلے گا سسٹم؟ تو پھر آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ نیا سسٹم, موجودہ سسٹم کی آپ تبدیلی سمجھتے ہیں کہ اس کا حل ہے؟ سر موجودہ سسٹم کو صحیح کرنا ہے, ضروری نہیں ہے کہ موجودہ سسٹم کی تبدیلی ہے. موجودہ سسٹم کو صحیح کرنا ہے with the right people, with the right rules of business, with the right situation in which you can deliver. ٹھیک ہے, کوئی بھی آئے گا, آپ کسی چیمپئن کو بھی لے آئیں, اس سسٹم میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا. اچھا, اور نہ ڈیلیوری ہوگی. اور یہ تو آج کس گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ تو میں 3 گورنمنٹ سکسیسو گورنمنٹ سے دیکھ رہا ہوں. اسٹیل مل مجھے یاد ہے 2013 میں ہمارا جوائنٹ وینچر ہو رہا تھا, رشین کمپنی آ رہی تھی, سارا کچھ ہو رہا تھا, وہ آج تک سسٹم نے ہونے نہیں دیا. اور آج تک آپ دیکھیں اسٹیل مل کا کیا حال ہے. 13 سال گزر گئے, 2013 سے بھی ہم 2026 میں بیٹھے ہیں. تو یہی چیزیں ہیں جو کہ اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی, اور یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کو ریئلائز نہیں کرتا. اچھا, تو سلیم صاحب یہ پھر جیسے نقوی صاحب نے بھی کہا نئے صوبوں کے حوالے سے, اور پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ کراچی کو اور گوادر کو وفاق کا حصہ ہونا چاہیے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صوبوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ضرورت ہے, خواجہ آصف صاحب کی مرضی ہو سکتی ہے, میری مرضی ہو سکتی ہے, کسی اور کی مرضی ہو سکتی ہے. دیٹ از ناٹ دی ایشو. دی ایشو از کہ آپ ان چیزوں پہ کنسنسس ریچ کریں. اچھا, آپ بیٹھیں لوگوں کے ساتھ, ان کو بتائیں جی یہ مسائل ہیں, ان کو ہم ایسے حل کریں گے. یہ کہنا جی یہ فیڈریشن میں ڈال دیں, یہ پروونس میں ڈال دیں, یہ فلانا کر دیں, یہ سب ہوائی باتیں ہیں میری نظر میں. پریکٹیکلی کوئی چیز ٹیبل پہ نہیں ہے, پریکٹیکلی کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے یہ ہوگی کیسے, اور اس کا آؤٹ کم کیوں بہتر ہوگا. اب پریزنٹ جو آؤٹ کم ہے فیڈریشن میں ڈال کے کیا فائدے ہوں گے, کیا نقصان ہوں گے, there is no discussion, there is no paper, there is no SWOT analysis of these options. تو یہ جب تک چیزیں نہیں ہوں گی بس اپنا اوپینین دے دینا میڈیا میں, اس کا کیا فائدہ. علیم صاحب, لیکن ساتھ ہی ابھی ایک حکومت کا پیٹرول کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پر کیا جائے گا, آپ اس فیصلے کو انڈورس کرتے ہیں؟ میں نے اس پہ خود پیٹرولیم منسٹر کو میں نے خود فیس ٹو فیس اس پہ تنقید کی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا بھائی اگر آپ نے یہ فارمولا نکالنا تھا تو آپ ڈی ریگولیٹ کرتے نا. دیکھیں آپ سے 15 دن کی پرائسنگ تو کنٹرول ہو نہیں رہی, آپ چلے گئے ڈیلی پرائسنگ کے اوپر. ڈیلی پرائسنگ کہاں سے کنٹرول ہوگی آپ سے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے بھائی. آپ چھڑائیں اپنی جان اس سے, put this in the market. آپ نے باقی پروڈکٹس, آئل, لوبریکینٹس, ہائی آکٹین, دوسرے جتنی ان ریگولیٹڈ آئٹمز ہیں وہ ہیں ان ریگولیٹڈ نا. کبھی آپ سنتے ہیں ان کی پرائسنگ پہ کچھ ایشو, کبھی آپ سنتے ہیں شیل بیچ رہا ہے, ارامکو بیچ رہا ہے, آپ کا اٹک بیچ رہا ہے, پی ایس او بیچ رہا ہے. جس کو جہاں سے جو چیز لینی ہے, کہیں سستی ہے کہیں مہنگی ہے, اس کی مرضی ہے. آپ ڈی ریگولیٹ کریں اور جو پرائس مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے آپ کریں. آپ کا کیا لینا دینا ہے پرائسنگ سے؟
अच्छा सलीम साहब, आप सर ये बताइएगा कि कश्मीर के इंतखाबात को लेकर बड़े सख्त बयानात भी आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, और बिलावल साहब ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 के तहत बनी है। आप समझते हैं कि वफाक से ये जो वफाकी इत्तेहाद है इसमें कोई दरार आपको नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी साहब की सतह तक? आप कोई ऐसा तासुर देख रहे हैं कि वाकई पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से अलग होने जा रही है? देखें, ये सारा इलेक्शन का प्रोसेस है। आपने जीबी में भी ये बातें सुनी होंगी जी। जीबी इलेक्शन में भी यही बातें हुई थी, और हर पार्टी इलेक्शन में जाती है तो वो जाहिर सी बात है क्रेडिट लेना चाहती है अपनी चीजों के लिए और दूसरों को डिस्क्रेडिट करना चाहती है। तो दिस इज पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। और अगर इस दफा एजेके में ये मसाइल हो रहे हैं कि एक पार्टी मेजर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसका हल है रिकाउंट कराएं, री पोलिंग कराएं, सेटिस्फाई करें। गवर्नमेंट का काम है सेटिस्फाई करें और इस मैटर को रिजॉल्व करें, बजाय कि ये तनकीद का हिस्सा बना रहे और टीवी पे तनकीद हो रही है और डिस्कशन हो रही है। तो जरूरत नहीं है मेरी नज़र में इसको। गवर्नमेंट को भी रियलाइज करना चाहिए कि दे शुड नॉट डू दिस। हमें भी रियलाइज करना चाहिए कि हम इस तरीके से प्रेजेंट ना करें और इस मसले का हल निकालें। चलें ठीक है सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और बड़ी उन्होंने अहम बात की है जो नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जायद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ज़ाहिर है इस हवाले से जो बातें हो रही हैं, जायद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो मज़ीद सवालात हैं वो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जायद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। आपने देखा कि 2024 के इंतखाबात के बाद कहा गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में न खास्ता मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। नून लीग ने कहा कि हमने मईशत को संभाल लिया है, लेकिन कल नकवी साहब ने खड़े होकर कहा है कि ये सिस्टम तो चल ही नहीं रहा और ये आगे इस तरह चलना भी नहीं है। तो सर फिर ये जो 2.5-3 साल या 2024 के बाद इस वक्त तकरीबन 4 साल होने को हैं, तो ये फिर खामियां किसकी हैं? ये किसको आप समझते हैं कि कसूरवार है अगर ये सिस्टम नहीं चल रहा? तो ये इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तो जो हमारे नकवी साहब है वो उसने कभी इलेक्शन लड़ा है? उससे ये पूछा जाए कि कौंसलर का सीट आप जीत सकते हो? आप छोड़ो ये बातें, सिर्फ बैठकर बातों से नहीं। आपने तो बेड़ागर्द कर दिया, आपने इलेक्शन करवाया था, आप फिर इधर आके बैठे हैं। आप सियासतदानों को क्या सिखाएंगे जब आप खुद ही है आपको नहीं पता, तो आप दूसरों को क्या सिखाते रहेंगे? लेकिन मैं इस चीज के अलावा मैं एक चीज जरूर समझता हूँ कि सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क में बहुत ज्यादा मुश्किलात है। मईशत की मुश्किलात है, दहशतगर्दी की मुश्किलात है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। अब इंतखाबात जहाँ भी होती हैं उसमें तनाज़ात उठते हैं, और ये अभी से नहीं है। अगर आपको याद होगा एक्चुअल में पहले भी होता रहा, लेकिन 2018 से तो ओपनली जो मुदाखलत शुरू हो गई थी उसी के उसकी वजह आज खवाजा पूरा कौम भी बुका है। और जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त सूरत हाल है पॉलिटिकल पार्टीज का वो भी आपके सामने है। लेकिन सियासतदानों को चाहिए कि वो अपने ये सारी चीजें छोड़ के पहले इस पे बैठ जाए कि ये मुल्क को चलाना कैसे है, ये किस तरीके से आगे चलेगा। अगर ये नहीं करेगा तो मेरे ख्याल में मुश्किलात है। मैं तो बिल्कुल इसको मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं एक चीज को मानता हूँ। नहीं, लेकिन जायद खान साहब आप भी समझ के मसाइल का हल जो है, मसाइल का हल जायद खान साहब आप समझते हैं कि इंतजामी यूनिट्स ही हैं या नए सूबे मसाइल का हल है? देखिए जी, इंतजामी यूनिट्स के तो बात की बात आती है ना। इंतजामी यूनिट्स क्या है? ये अभी जो फेडरल में हुकूमत है ये इंतजामी यूनिट की वजह से है। ओ यार, जो 4 पहले है वो नहीं संभला जाता है, आप और की बात कर रहे हो। पहले तो मिल बैठो ना कि ये सिस्टम को कैसे ठीक करना है। क्या इन सियासतदान ने इस मुल्क के लिए 73 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया था? मुल्क टूट गया था, इसके बाद उस मुल्क को इकट्ठा करके रखा था कि नहीं रखा था? आपने फिर देखा था कि 18 अमेंडमेंट को इस सियासतदानों ने 18 अमेंडमेंट मिलकर किया था कि नहीं किया था? लेकिन बदकिस्मत ये है कि अभी हर एक इक़्तिदार के होश के लिए दौड़ते रहते हैं, कौम के लिए, मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए कोई नहीं सोचता है। बदकिस्मत ये जो भी हो, जिसको भी जो भी रास्ता मिलता है इक़्तिदार का, उसी के पीछे चला जाता है, बाकी सारी चीजें छोड़ जाती है। अभी हमें, मेरे ख्याल में हमें रियलाइज करना होगा जो इस वक्त मुल्क में जो भी सियासतदान जिस तरह की भी है, अभी इनको मिल बैठकर इसके मसले को ढूंढना होगा, मसले के लिए रास्ता निकालना होगा, वरना मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये न मुल्क के मुफाद में है
نہ جمہوریت کے مفاد میں، نہ آئین کے مفاد میں ہے، نہ یہ کسی کے مفاد میں ہے۔ یہ اگر کوئی سوچے کہ یہ جی حکومت فیل ہو جائے گا تو کسی اور کو پیدا ہوگا، پیدا کسی کو نہیں ہوگا۔ سب اس کشتی کی سوار ہے، نقصان ہوگا تو سب کو ہوگا۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ مل بیٹھ کے اس کا کوئی راستہ ڈھونڈے اور راستہ نکالے۔ میرے خیال میں بہتر ہی اس میں ہوگا، اور یہ سب سے بڑی بات میں لیکن زاہد خان صاحب کہ میں اس پارٹی میں ہوں، یہ پرائم منسٹر کا کام ہے کہ لوگوں کو اکٹھا بٹھا دے، کیونکہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ پورا فیڈریشن کا سربراہ ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سارے سیاستدانوں کو بٹھا کے اس کے حل نکالے۔ لیکن کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی کہا گیا نا کہ سیاستدانوں کو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کرنی ہوں گی۔ پھر زاہد خان صاحب آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، ہمیشہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیاستدانوں نے ماضی سے نہیں سیکھا۔ تو یہ جو اس وقت غلطیاں یا جو سسٹم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سیاستدانوں کی ہی غلطیاں ہوتی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں سیکھا؟ بالکل، میں آپ سے اتفاق اس سے کرتا ہوں کہ جب سے یہ ملک کو نقصان ہوا بھی سیاستدانوں کی وجہ سے، کہ بدقسمت یہ اگر ایک سیاستدان ایک صحیح بات کرتا ہے تو دوسرا پھر وہ اپنے لیے کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے کہ میں تو آپ کو کہنا کہ اقتدار کے ہوش نے ہمیں برباد کیا۔ یہ جو اس وقت جو سیاستدان ہیں، دیکھیں یہ ماضی کے بھی سیاستدان تھے، اس ملک کے سیاست 73 کی کانسٹیٹیوشن جنہیں بیان وہ بھی سیاستدان تھے نا۔ پھر اس کے بعد بھی پھر جو اس کے بعد غلطیاں کرتے رہے اور پھر جو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی بیٹھ گئی اور اس نے وہ سائن کر دیا اور کہا کہ آئندہ کے لیے ہم ایسے نہیں کریں گے۔ پھر تو تھوڑے دیر کے لیے تو بہتر چلا تھا، لیکن اس کے بعد پھر بگڑ گیا، حالات بگڑ گئے اور بگڑتے گئے۔ ابھی اس کو پھر ٹریک پہ واپس لانا ہے، اور ٹریک پہ واپس لانے کے لیے بغیر اس کا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سارے پھر مل بیٹھ جائیں اور اس کو راستہ ڈھونڈنے نکالیں۔ تو وہ جو مرضی کہتے ہیں اس کے کہنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا، لیکن فرق ہے ہم سیاستدان، ہم سیاسی ورکر جو دیکھتے ہیں۔ میں تو 40 سال میں جو سیاست دیکھے اور آج دیکھ رہا ہوں تو مجھے تو تباہی کی نظر آ رہی ہے، مجھے اس کے علاوہ مایوسی ہے۔ میں حقیقت میں بتا دوں کہ مجھے تو مایوسی نظر آ رہی ہے، اور مایوسی بری بات ہوتی ہے، لیکن چونکہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں تو میں کہتا ہوں کہ حالات کیسے ٹھیک ہوگا، کیونکہ جب ہر ایک اقتدار کے ہوش کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر یہ حالات اس طرح ہوں گے، نہج پہ جائے گا جس طرح آج گئے۔ اچھا زاہد خان صاحب، آخر میں سر مختصراً یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس وقت اختلافات ہیں، یا جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کشمیر کے انتخابات چوری کیے گئے تو پھر وفاق جو ہے ان کی حکومت کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، آپ کو اتحاد میں دراڑ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ بھی بہت صحیح جرنلسٹ ہے، آپ کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے، میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں۔ ابھی میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ ایک الیکشن ہے، الیکشن میں ہر ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا سکورنگ کرتا ہے، سکورنگ کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہوگا، اور الیکشن کے بعد سب کچھ بھی نہیں ہوگا، ساری خاموشی ہو جائے گی، بیٹھ جائیں گے اور ہم سب لوگ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے جو موجودہ تنخواہ ہے۔ لیکن ہمیں اس کے علاوہ آگے باہر نکل کر سوچنا ہوگا کہ ہمیں مل بیٹھ کر آئندہ کے لیے اس کو بہتری کیا کرنی ہے۔ نہ پیپل پارٹی کہی جائے گی، کیونکہ ایک کشتی کے دونوں سوار ہیں، اور مسلم لیگ نون ہو یا پیپل پارٹی ہو، اس طرح ایک ہی کشتی میں سوار ہے، کشتی ڈوبے گی تو دونوں ڈوبے گی، کوئی ایک ہی نہیں بچے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ الیکشن کا تو یہ تو گزر جائے گا، اس کے بعد مل بیٹھ کر اس راستے کو، صرف ان دونوں کو نہیں، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں اس ملک کے اندر کہہ رہا ہوں، تو سب کو مل بیٹھ کر اس ایک اچھا سا راستہ ڈھونڈنا ہوگا تاکہ ملک کو ایک صحیح ٹریک پہ ہم چلا سکیں۔ ٹھیک ہے زاہد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے شارٹ نوٹس پہ وقت نکالا ہمارے لیے۔ ناظرین، زاہد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اب یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد عمیر نیازی صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، اب جو حکومت کا موقف ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کچھ آرا یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات ہیں، شاید وہ انتخابات کے بعد بھی رہیں، اور کل بھی جیسے راجہ پرویز اشرف صاحب نے ہمارے شو میں کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں تو پھر صدر آصف علی زرداری کو استعفیٰ لکھنے میں بھی ٹائم نہیں لگے گا۔ تو اب مختلف چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ہی اب پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی بھی ہے، مولانا صاحب کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے مطابق وہ فیصلہ کن جو تحریک ہے یا فیصلہ کن جو اسٹریٹجی ہوگی اس کا اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ عمیر نیازی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سر، سب سے پہلے تو اب یہ جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان کے بعد کشمیر کے اندر انتخابات، یہ جو اختلافات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ انتخابات کی حد تک ہی محدود ہیں یا آپ اتحاد میں کوئی دراڑ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے ایک بنیادی تو ایک عام فہم کے بھی ووٹر کو بھی سمجھ آ رہی ہے، گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ایک دکاندار کو بھی، ایک تاجر کو، وکیل کو، ہر کسی کو سمجھ ہے کہ یہ پس پردہ معاملات کچھ اور ہیں. ان کو چھپانے کے لیے جس قسم کی اس وقت شدت بلوچستان سے لے کے کشمیر تک ہے، ان ایشوز سے ہٹ کے ہم آج ان پہ بات کریں. مگر سائیڈ جو اس میں ریلیونٹ ہے، دیکھنے والی بات ہے کہ جن لوگوں کے منہ سے یہ باتیں آ رہی ہیں وہ سینئر ترین لیول کی. جب اس طرح کی تلخیاں کھل کے سامنے آ جائیں تو کسی نہ کسی طرف معاملات جاتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میری جماعت کا نقطہ نظر ہے، میرا اپنا جو نقطہ نظر میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو آنے والے سیٹ اپ کی جو مختلف لوگ گائے بگائے بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، میرے خیال سے یہ آنے والے دنوں کا ایک نیا رستہ کھولنے کے لیے یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے. یہ جو فورس میرج تھی جو فارم 47 کے ذریعے ان کو اکٹھا کیا گیا تھا، یہ سیٹ اپ تو نہیں چل سکتا. ہر کسی نے دیکھ لیا کہ معیشت کلیپس کر گئی. ایک ہی چیز تھی جو نظر آ رہی تھی، شاید ڈنڈے کے زور پہ سب کو اکٹھا کر لیا ہے، مگر شاید معیشت چل جاتی تو یہ نظام چل جاتا، مگر وہ اب نظام نہیں چل رہا. اب اس نظام کا خمیازہ کسی نے تو بھگتنا ہے، کسی کو تو بلیم ٹھہرانا ہے. تو وہ شہباز شریف گورنمنٹ سے بہتر تو کوئی نہیں ہے جس پہ یہ الزام ڈالا جائے. تو پیپلز پارٹی بھی وہیں الزام ڈال رہی ہے، جو ان کو لانے والے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی انہی پہ الزام ڈالیں گے، اور الٹیمیٹلی انہی کے کنسنسس سے آپ کو ایک تیسرا چہرہ ایمرج ہوتا نظر آئے گا. تو آپ کو تیسرا چہرہ آپ کے مطابق کون ہو سکتا ہے؟ وہ پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے یا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جس طرح ہمارے پہ کاٹا لگایا ہوا ہے کہ جی ہم قابل قبول نہیں ہیں، تو پیپلز پارٹی کی بھی شخصیت جو اس وقت آگے ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں قابل قبول نہیں ہے. الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہٹ کے ہی چہرہ سامنے آئے گا. وہ کون آتا ہے وہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں. لیکن یہ سب اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے؟ دیکھیں خوش کی بات نہیں ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو اوور آل سارا بلیم کس کا مل رہا ہے. دیکھیں اس گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا کیا ہے اس سسٹم میں پریشر کم کرنے کے لیے. پاکستان میں جو دیکھیں جو سیاسی تناؤ ہے وہ صرف سیاسی تناؤ نہیں رہا، وہ معاشی تناؤ بھی بن گیا. مختلف طرح کے تناؤ موجود ہیں. اس پولیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی ایک آپ کام بتا دیں کہ جس نے اس سسٹم کو ریلیو کیا ہو، اس سسٹم کو کوئی اس طرح کی سہولت پہنچائی ہو کہ وہ اس کے بارے میں کہہ سکیں کہ یار یہ ان کی کارکردگی ہے، یہ ان کے کراؤن میں فیدر موجود ہے. وہ اس طرح کی کوئی نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی ناکامیوں کا خمیازہ کسی پہ ڈالنا ہے تو وہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ پہ ڈلے. اچھا، لیکن اس وقت جیسے پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ 2024 کے جب انتخابات ہوئے تھے تو ہم نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آپ حکومت بنا لیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اس وقت جو ماحول ہے، مولانا صاحب سے اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے بیانات کے بعد شاید حکومت تھوڑا دور بھی ہے، پیپلز پارٹی کے رابطے ہیں، آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی رابطے بڑھائے، کوئی بات چیت ہو، یا پھر مولانا صاحب کے ذریعے؟ دیکھیں مولانا صاحب سے تو ظاہری بات ہے آن اینڈ آف 26ویں ترمیم، اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا کسی نہ کسی حد تک رابطہ رہا ہے، اور اس سے ڈینائی کرنا میرے خیال سے مناسب بھی بات نہیں ہے. دیکھیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا گول ایک ہی ہوتا ہے، آپ کا ٹارگٹ ایک ہی، گورنمنٹ آف دا ڈے اس کی پرفارمنس ہوتی ہے، آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے الحاق تو چلتا رہتا ہے اپوزیشن کے درمیان. جہاں تک پیپلز پارٹی کی آپ بات کریں، دیکھیں پیپلز پارٹی کو تو پہلے انٹینشن شو کرنی پڑے گی کہ وہ ٹریجری بینچز چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے کہ نہیں. دیکھیں ان پہ نون لیگ بھی تو یہی کرٹیسائز کرتی ہے کہ سارے آئینی عہدے لے لیے، جہاں جہاں فائدے کا معاملہ ہے آپ نے بجٹ میں کنسیشن لینی ہے وہ آپ نے لے لی، جہاں بوجھ کی بات آتی ہے تو وہ بوجھ آپ نہیں لے رہے. بوجھ وہ خالی کس پہ پڑا ہے؟ وہ مسلم لیگ نون پہ پڑا ہے. تو ابھی اگر تو پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں جاتی ہے کہ وہ اپنی کسی طرح کی علیحدگی اختیار کرتے ہیں نیشنل لیول پہ، تو پھر تو شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی حکومت چینج کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو سکے. مگر وہ چینج یہ نہیں ہوگی جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یا نون لیگ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی؟ نہیں، وہ اگر علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی سوچ سکتی ہے کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی تو دیکھیں فریش الیکشن ہی اس ملک کا سلوشن ہے. ایک ایسا مینڈیٹ جو کہ بیانیہ شروع کیا کس نے؟ سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ اسی کو انڈورس کیا. اچکزئی صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، اختر مینگل صاحب، ساروں نے آل اکراس نے ڈسپیوٹ کیا. آج پیپلز پارٹی بھی وہی بات کر رہی ہے. تو جب کور، جب لیجیٹمیسی، جب بنیاد ہی ختم ہو گئی اس نظام کی، تو کیا مذائقہ ہے کہ آج ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے ہم ایک نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں. لیکن سر اب
کافی عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اب تک جو اسٹریٹجی رہی ہے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی تنقید کی زد میں رہے ہیں، کارکنان کی جانب سے، سوشل میڈیا کی جانب سے. اب 5 اگست کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ کن حکمت عملی ہوگی، تحریک ہوگی، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں گراؤنڈ پہ ٹیمپریچر تو بہت زیادہ ہے، مگر ٹیمپریچر زیادہ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ شاید تحریک کے لیے جو ہے نا معاملات تیار ہیں، کیونکہ ایک چیز کا گیپ ہے جو کہ فرینکلی ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ پچھلے 1-1.5 سال میں تحریک انصاف نے اس طرح کی خود تیاری تنظیمی طور پہ نہیں کی. لوگوں میں چارج ہوں گے، لوگوں میں ریئیکشن بھی ہوگا، لوگوں کو اکنامک جو ہٹ پڑی ہے، لوگوں کو دہشت گردی کی وجہ سے جو ہٹ پڑی ہے، لوگ اس کی وجہ سے کافی زیادہ انوائڈ ہیں اور لوگ سیٹ اپ کی چینج چاہتے ہیں، مگر اس کی کراسپونڈنگ پی ٹی آئی کو بھی تیاری دکھانی پڑے گی. تو میں جو خود سمجھتا ہوں کہ 5 تاریخ ایک ایسا نقطۂ آغاز ہوگا جو کہ پی ٹی آئی کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے گا. پی ٹی آئی کے جو بظاہر اندرونی اختلافات ہیں، پی ٹی آئی کو وہ بھی ختم کرنے کا موقع ملے گا، اور پی ٹی آئی جو اس پلیٹ فارم سے اس دن حکمت عملی دے گی وہ شاید 1-2 دن کی تو نہیں ہوگی. جو مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھتا ہوں جو 1.5-2 ماہ کی جو بھی ٹائم لائن جس قسم کا بھی پلان دیں گے، اس دوران ایک اچھی بہتر ایک مثبت پلیٹ فارم عوام کو پرووائڈ کرنے میں تحریک انصاف کامیاب ہوگا. تو 1.5 ماہ میں آپ سمجھتے ہیں یا 2 ماہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے گا یا پی ٹی آئی جو نتائج چاہتی ہے وہ حاصل کر پائے گی؟ اس وقت ریلیف دیکھیں خان صاحب نے تو اپنی ذات کے لیے کبھی بھی نہیں مانگا. خان صاحب تو ریلیف کے لیے آج بھی 26ویں 27ویں ترمیم کے باوجود بھی عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ریلیف کی اس وقت کس کو ضرورت ہے؟ اس وقت ریلیف کی اشد ضرورت ہے اس عوام کو. کس عوام کو؟ جو سطح غربت سے نیچے جا رہی ہے. ایک ایسی عوام جس کا مینڈیٹ اس وقت میٹر ہی نہیں کرتا، مطلب جس کا ہونا نہ ہونا اس نظام کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا. تو اس ماحول میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جیسی قوت ایک مثبت طریقے سے اس نظام کو جھنجھوڑ سکتی ہے، اس نظام کے ضمیر کو جگا سکتی ہے کہ نہیں جو ہو گیا اس کو قصہ پاری نہ سمجھیں اور ایک مثبت بنیاد اس ملک کی دوبارہ سے شروع کریں. لیکن سر اسد کیسر صاحب ہو گئے، بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے، اور اچکزئی صاحب نے ہمارے شو میں کہا تھا کہ اگر ریاست کا یا حکومت کا ایٹیٹیوڈ تبدیل نہ ہوا خان صاحب کے حوالے سے تو پھر ہم شاید اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیں. یہ بھی ایک نقطہ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. دیکھیں اے جے کے کا جب الیکشن آپ نے چھوڑ دیا تو اسمبلیوں میں چھوڑنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ چھوڑ کے حاصل کیا ہوگا. الٹیمیٹلی ہر چیز کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اسٹریٹجی بنائے گا کون؟ عمران خان اور جماعت نے. ٹھیک ہے، انڈیویجول ہر کوئی اپنی ایکسپریس کر سکتا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے میدان میں ہی ہوتی ہے، سیاست کبھی میدان سے باہر نہیں ہوتی. مگر ہاں وہ کسی سٹیج پہ ایک آپشن ہو سکتا ہے، شاید کچھ لوگ اس کو کنسیڈر کر رہے ہوں، مگر وہ یہ سب کچھ تب ہی ہوگا جس فیصلے کو عمران خان کی بیکنگ ہوگی. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد مزید کچھ سوالات ہیں وہ ہم عمر نیازی صاحب کے سامنے رکھیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ سمجھتے ہیں سر کہ کوئی ایسا ماحول جو ہے وہ بنے گا پھر خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوں، یا سب سے جو اہم بات اس وقت حکومت کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے خود آپ لوگوں کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر آنے کا کہا بھی گیا ہے لیکن پی ٹی آئی ہاتھ نہیں بڑھا رہی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ الٹیمیٹلی ہونے تو مذاکرات ہی ہیں؟ مگر آپ دیکھیں جس طرح کی باتیں حکومتی اعلائی نے کر دی ہیں، کیا اس حکومت کے پاس کوئی مورل لیجٹیمیسی رہ گئی ہے حکومت میں کنٹینیو کرنے کی؟ جن کا اپنا مینڈیٹ ان کے حلیف جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈسپیوٹیڈ ہے، تو آج ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کس منہ سے بات کریں گے؟ دیکھیں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں تو سمجھتا ہوں 7 اگست سے جو پہلے ہاؤس کھل رہا ہے وزیر اعظم کو آ کے پوزیشن اپنی واضح کرنی چاہیے. دیکھیں ان پہ الزام خالی اس الیکشن کا نہیں لگا، بنیاد پہ جو ہے نا الزام لگا ہے کہ آج تک کوئی سی ایم کی سیٹ پی ایم کی سیٹ بغیر کسی کے کندھے کی نہیں لی گئی. تو جب یہ پوزیشن ہو تو پھر کندھے والوں کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں. تو آپ تو نہیں سمجھتے کہ پرائم منسٹر کو شاید اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑے؟ دیکھیں اعتماد کا ووٹ تو کیا لینا، 17 سیٹوں کے ساتھ جب اعتماد مل گیا ہے تو ایوان تو میٹر ہی نہیں کر رہا نا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں نظام کہیں اور سے چل رہا ہے اور یہی ہماری بربادی کی وجہ ہے. ابھی ہمیں خود سوچنا پڑے گا کہ نظام اگر ریکٹیفائی کرنا ہے تو اس نظام سے نکلنا کیسے ہے، پہلے تو اس کے لیے سر جوڑیں. نہیں لیکن سر پھر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ چلیں حکومت کے پاس تو یہ پہلے بھی آپ کا موقف رہا ہے کہ اختیار نہیں ہے، جب مذاکرات ہوئے تھے تب بھی
تو پھر کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوگی آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو دیکھیں وہ تو ایک پلیئر ضرور ہے، مگر دیکھیں ایک کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی رول نہیں ہے نا. یہ تو دیکھیں پولیٹیکل فورسز کو آپس میں ایک گرینڈ ڈائلاگ کرنا پڑے گا. اچکزئی صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ جو بات کی، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اپنی سوچ کے مطابق ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات کی. دیکھیں یہ تمام سٹیک ہولڈرز، دیکھیں مائنس عمران خان، اس پہ کوئی ہم بات کریں بنتی نہیں. سسٹم کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر عمران خان ہے. عمران خان صاحب، باقی لیڈران یہ بیٹھے آپس میں ایک دیکھیں کہ 6 مہینے کی ونڈو کریٹ کرنی ہے، کتنی کریٹ کرنی ہے، کس طرح سے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں. ابھی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کشمیر سے لے کے ہر جگہ کا، کہ لوگوں کا اعتبار ہی سسٹم سے اٹھ گیا ہے. لوگوں کا ووٹ کی وہ اہمیت ہی نہیں وہ جان رہے. دیکھیں 8 فروری کیا تھا کہ 8 فروری نے سب کو حیران کیوں کیا؟ کیونکہ لوگوں نے اس ملک میں واقعی سمجھا کہ ووٹ سے تبدیلی آ سکتی ہے. مگر جب ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوا، جب آپ نے میجورٹی کو مائنورٹی کرنے میں صرف ایک کاغذ کا استعمال کیا ہے، تو بہت بڑے سوالات. لیکن بیرسٹر صاحب یہ جو جتنا عرصہ خاموشی رہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ تنقید بھی کی گئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں کہ اس دوران کوئی بیک ڈور رابطے تھے جن کا انتظار کیا جا رہا تھا کچھ نتائج کا؟ اب 5 اگست کو حکمت عملی کا اعلان کیا جا رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی گرین سگنل ضرور تھا لیکن وہ معاملات پھر آگے نہیں بڑھ سکے؟ نہیں، بیک ڈور میں نہیں سمجھتا کہ رابطہ ہوتا. دیکھیں تھوڑا سا گراؤنڈ کو بھی اسیس کرنا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی 2 بڑے ایونٹ سے گزری ہے. دیکھیں 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو سنبھالا. 8 فروری کو پی ٹی آئی کا الیکشن چھن گیا. پھر 26 نومبر پہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، جو ہزاروں کارکنان گرفتار ہوئے، جو سیٹ بیک پی ٹی آئی کو اس سٹیج پہ لگا، وہ ساری چیزوں میں سنبھلنے میں کچھ وقت تو لگنا تھا. پھر سی ایم کا چینج ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی موو تھی. پھر ایک سی ایم گیا، دوسرے سی ایم نے آیا، کچھ ٹائم پیریڈ سنبھلنے کا، ساری چیزیں لگنا. کیونکہ دیکھیں پوری ایکویژن میں سے آپ کے پی کو مائنس نہیں کر سکتے. اگر عمران خان صاحب کا بھی دور تھا تو عمران خان صاحب نے بھی ہمیشہ اپنی ایجوٹیشن کے لیے کس طرف دیکھا، ہمیشہ پرائرٹی کے پی کو دی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کے پی ذہنی طور پہ بھی تیار ہے. باقی ملک میں بھی صورتحال ایسی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک بہتر پلیٹ فارم ملے گا. لیکن سر محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں تو ہوئی تھیں، بعد میں جو خبریں سامنے آئیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کوئی بات نہیں بن سکی تھی اس وقت؟ دیکھیں وہ آپ بیرسٹر گوہر صاحب والی اور سی ایم صاحب کی ملاقات کا حوال کر رہے ہیں. دیکھیں وہ ایک لمیٹڈ اینڈ کی ملاقات کہہ لیں کہ وہ بیرسٹر گوہر صاحب کے جو گھر پہ ہوئی، زیادہ اس میں کیا بات ہوئی کہ خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے اس طرح سے، وہ کوئی گورنمنٹ کی چینج کے حوالے سے یا کوئی نیکسٹ فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے تو بات چیت نہیں تھی نا. وہ تو ایک سسٹم میں وقتی طور پہ کوئی جو پریشر بنا اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہوگی یا جس طرح سے بھی ہوگی. لیکن سر یہ جو مینڈیٹ اچکزئی صاحب کو دیا گیا ہے، اس دوران کوئی آپ لوگوں کو اچکزئی صاحب نے اعتماد میں لیا ہے کہ ابھی تک انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں، کہاں ان کی کوئی بات ہوئی ہے، یا وہ ان کی سوچ کیا ہے؟ دیکھیں ان کے سوچ تو مطلب وہ بہتر خود اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں، مگر ابھی تک تو جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ انہیں جو ہے نا حکومت نے بالکل اپروچ کیا ہے. طارق فضل صاحب جیسا آپ کہہ رہے ہیں، مگر انہیں ابھی تک وہ کمفرٹیبل نہیں نظر آ رہے بات چیت کرنے میں، کیونکہ اسپیکر صاحب کی طرف جانے پہ ان کو اعتراض ہے. پارلیمان میں اب کس طرح سے ہوتی ہے، کسی کمیٹی روم میں ہوتی ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ بھی کافی جو ہے نا بوجھ ہے. بوجھ اس سینس میں کہ دیکھیں ان کا خود تعلق ہے بلوچستان سے. بلوچستان اس وقت جل رہا ہے، بلوچستان کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہوئی ہے. تو وہ بھی معاملات ہیں. پھر پی ٹی آئی ان کے الائی ہے، پی ٹی آئی کی بھی باتیں سننی ہیں، پی ٹی آئی کے مشورے بھی دیکھنے ہیں. ایک پھر ان کی اپنی ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے اور طرح کی کہ وہ ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے فیکٹر ان. اچھا آخر میں سر آخری سوال صرف یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب سے بڑی آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور یہ بھی کہا گیا کہ شاید مولانا صاحب آپ کے ساتھ چلنے کو تیار بھی ہو گئے کسی حد تک، لیکن کیا وجوہات ہیں کہ سر مولانا صاحب تحفظات ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چل پا رہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کے بعد مولانا صاحب اور آپ ایک ہی پیج پر ہوں گے؟ دیکھیں ایک پیج پہ تو شاید آج بھی ہیں کہ دونوں کی سمجھ یہی ہے کہ اس نظام کو جانا چاہیے. دونوں کو یہی ہے کہ غاصب بیٹھے ہوئے ہیں، مینڈیٹ ہے نہیں، اس طرح سے چل نہیں سکتا جیسا ملک میں فردر انتشار ہو رہا ہے. مگر ایک ویو لینتھ پہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کو ایز ون پارٹی اپروچ کرنا پڑے گا.
پی ٹی آئی اور مولانا صاحب ویسے ملتے رہیں کہ دیکھیں اگر میں ایز اے پرسن جا کے مولانا صاحب کو مل لیتا ہوں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تحریک انصاف ملی ہے. اس کے لیے تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. جس طرح تحریک انصاف نے ایز اے پارٹی بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ محمود خان اچکزئی اور ان کی پارٹی ہم ایک جوائنٹ اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہو گئے جب تحریک تحفظ آئین پاکستان بنا, تو اس طرح کی پہلے سچویشن تو کریٹ کریں. پی ٹی آئی پہلے خود ایک پیج پہ آ جائے کہ خالی یہ نہیں کہ میں اوپنلی چلے کہہ دیتا ہوں کہ سی ایم کے پی کا دل ہو کہ جی میں نے مولانا صاحب کی طرف جانا ہے, اور دوسری طرف سے سابقہ سی ایم کا دل ہو کہ ہم نے نہیں جانا. تو اس صورتحال میں اس طرح کا الائنس نہیں چلے گا. پہلے پی ٹی آئی خود اپنی بیٹھ کے ایک پوزیشن ڈیسائیڈ کر لیا. صحیح. لیکن سر یہ جو آفریدی صاحب نے حال ہی میں کہا تھا کہ خان صاحب نے ان کے سامنے کہا کہ پارٹی جو ہے اب ان کا کہنا نہیں مان رہی, آپ بھی کوئی ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر ڈویژن کے حوالے سے بڑی باتیں بھی ہوتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو حال ہی میں کہا گیا کہ جھگڑا صاحب کو ڈپٹی سی ایم بنانے کا کہا گیا وہ ان کو نہیں بنایا گیا, تو واقعی کوئی احکامات یا ہدایات خان صاحب کی ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ اچھا دیکھیں یہ تو بیسٹ وہ لوگ ہوں گے. دیکھیں خان صاحب کی جب بھی ہدایت, میں خود اس پوزیشن آف رسپانسبلٹی میں رہا ہوں, تو جب بھی ہدایات آتی ہیں جس کو بھی خان صاحب دیتے ہیں وہ ان رائٹنگ دیتا ہے کسی نہ کسی شخص کو. مطلب جیسا ہمارے دور میں عمر ایوب صاحب کو ان رائٹنگ 10-12 پوائنٹس جو ہوتے تھے وہ کنوے ہوتے تھے. تو اب کی بھی یہی صورتحال ہوگی. اگر بیرسٹر سلمان صفدر صاحب گئے ہیں وہ کسی نہ کسی کو تو بتاتے ہوں گے, تو وہاں سے یہ چیزیں تو پتہ لگ سکتی ہیں, اور ایسی چیزیں چھپتی نہیں ہیں. وربلی نہیں ہوتی کوئی چیزیں؟ نہیں وربلی نہیں, ان رائٹنگ. دیکھیں رسپانسبلٹی کی بات ہے نا. وربلی تو آج آپ ایک لفظ کہہ رہے ہیں, کل کو ایک اس کا پلس مائنس آگے پیچھے کہتے ہیں تو جملے کا مطلب ہی بدل جاتا. چلیں, بہت شکریہ عمر نیازی صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین, عمر نیازی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے مزید دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. مذاکرات کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے حکومت کا اپنا موقف ہے, اور پی ٹی آئی کا موقف بھی آپ نے جانا جو عمر نیازی صاحب نے باتیں کی ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.